تھا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور جو ہم بچوں کو یہاں پر قاعدے کی مشق کرواتے ہیں، مخارج کی ادائیگی کی مشق کرواتے ہیں، وہ کتنی ضروری ہے، اس کو سوال و جواب کی شکل میں مختصر انداز میں دو طالب علم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے محترم، بغل میں بستہ لٹکائے، گلے میں آئی کارڈ ڈالے، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے مکتب جامع مسجد جا رہا ہوں۔ اچھا مکتب جا رہے ہو، مجھے اپنے مکتب کی تعلیم کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ آپ کو مکتب میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے مکتب میں دینیات نصاب، جس میں دین کی بہت سی معلومات ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ادائیگی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا بھائی، قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی کتنی قسمیں اور کیا کیا نام ہیں؟ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، جیسے سین کی جگہ صاد پڑھنا، حرف کا گھٹانا یا بڑھانا، حرف مدہ کو حذف کرنا وغیرہ، اور یہ مکروہ ہے اور یہ حرام ہے۔ لحن خفی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، جیسے لام یا را کو پر کے بجائے باریک پڑھنا، اخفا کے بجائے اظہار کرنا اور وغیرہ، اور یہ مکروہ ہے۔ جزاک اللہ بھائی، آپ نے تجوید کے بارے میں ہم سب کو بہت اہم باتیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔